we've done a good job. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. We're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. امریکی افواج پر حملے دوبارہ جنگ کی وجہ بن سکتے ہیں. امریکی صدر کی ایک بار پھر دھمکی. واضح کیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. فوجی کارروائی ہو یا مذاکرات، جیت ہماری ہوگی. ایران کے ساتھ ڈیل کے بغیر افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے. ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات جلد سامنے آ جائیں گے. سپریم لیڈر سے نہیں ملنا چاہتا، لیکن ڈیل کی صورت میں ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے. روس یوکرین جنگ کے لیے مصالحہ ضروری قرار. کہا دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اچھی بات ہے. بھارت پر بھی تنقید. کہا بھارت نے امریکہ کا کتنا فائدہ اٹھایا سب جانتے ہیں، اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. امریکہ میں بیوقوف لوگ بیٹھتے تھے، اس لیے بھارت نے فائدہ اٹھایا. بھارت نے بہت زیادہ ٹیرف لگائے اور یہاں کچھ بنایا بھی نہیں. Look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs and they paid nothing. You know, they sold motorbikes here too. You know what we charged them? Nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India, but we'll get to a deal. It was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا. جنوبی ایشیا میں امن کے لیے امریکی صدر کا کردار انتہائی اہم. انہوں نے پاک بھارت جنگ میں فیصلہ کن مداخلت کر کے لاکھوں جانیں بچائیں. میاں شہباز شریف کا امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب. کہا پاک امریکہ تعلقات 8 دہائیوں پر محیط ہیں. دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بہترین شراکت داری موجود. پاکستان نے حالیہ کشیدگی ختم کرانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا. اعتماد پر امریکہ اور ایران کے شکر گزار ہیں. وزیر اعظم کی ملکی سالگرہ پر امریکی عوام کو مبارکباد. شاندار نمائندگی پر نیٹلی بیکر کی تعریف. President Trump's approach to Pakistan has been direct, personal, and consequential. President Trump credited Prime Minister Sharif's and Field Marshal Munir's leadership with securing the May 2025 ceasefire. It is admired, and it opened a new chapter. Strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کا براہ راست تعلق ہے. امریکی صدر وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو قابل اعتماد شراکت دار سمجھتے ہیں. اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی. ٹرمپ نے ثالثی کی کوششوں کو سراہا. نیٹلی بیکر کا خطاب. کہا مضبوط پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے. ہماری اسٹریٹجک شراکت ایک جذبے کے تحت ہے. امریکی ناظم الامور نے لاہور میں بسنت منانے کو کیریئر کا خوشکن لمحہ قرار دے دیا. فٹ بال ورلڈ کپ لانچنگ کی تقریب کا بھی تذکرہ. پاکستان ایک بڑا اور خود مختار ملک ہے، وہ کسی کے تابع نہیں. روسی صدر نے بھارت کے گودی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا. سینٹ پیٹرز برگ اکنامک فورم کے دوران بھارتی صحافی لاجواب. صدر پیوٹن نے کہا ماسکو کے کئی ممالک سے قریبی تعلقات ہیں، چاہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران جلد کسی سمجھوتے تک پہنچ جائیں. روس یوکرین کے ساتھ پرامن طور پر معاہدے کے لیے تیار ہے. یوکرینی صدر کی روسی ہم منصب کو بالمشافہ ملاقات کی پیشکش. پیوٹن کے نام خط میں لکھا لڑائی بہت کر لی، اب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. جنگ ختم کرنے کا بھی مطالبہ. مذاکرات کے دوران جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. میچ جیتا، سیریز بھی نام. شاہینوں کا ایک اور مشن تمام. پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے کی ہیٹ ٹرک. لاہور میں کینگروز کو 4 وکٹوں سے شکست. گرین شرٹس نے 158 رنز کا ہدف 42 اوور میں پورا کر لیا. بابر اعظم 40 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر. معاذ صداقت کے 27 رنز. شاداب خان اور عبدالصمد کی قیمتی شراکت نے فتح میں اہم کردار ادا کیا. بالرز میں شاہین شاہ افریدی 3 وکٹیں لے کر نمایاں.
NFC का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे सुबह पंजाब को हुआ था। वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। जी आला वजीर आला चाहता हूं ताकि मैं आपको आपका हक मलकियत दिलवा सकूं। 18वीं तरमीम का सबसे ज़्यादा माली फ़ायदा पंजाब को हुआ, लेकिन वो NFC को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं। जो पंजाब के हुकूक़ का सौदा करने पर अज़मन है वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फिर मुखालिफिन पर गरज बरस, कहा गिलगित बल्तिस्तान के हक़ मिल्कियत पर अमल दरामद बाकी। भारी अक्सरियत से जीते तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी रोज़गार देती है, नून लीग और PTI ने लोगों को धड़ाधड़ बेरोज़गार किया। सदर ज़रदारी ने मुल्क को CPAC दिया, अगले मरहले में GB को भी उसका हिस्सा बनाएंगे। वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये कहना चाहते थे कि आप PMLN को वोट ना दें, वो आपको बेच देंगे। इलेक्शन कैंपेन होती है, जलसे होते हैं, तो उसमें फिर यही कुछ कहा जाता है। अगर 18वीं तरमीम से सूबों को जो इख्तियारात, जो इंडिपेंडेंस और जो वसाइल मिले हैं, तो उसके मुताबिक वो अपनी जिम्मेदारियाँ भी ले लें। वफाक और चारों सूबे 18वीं तरमीम के बेनिफिशरी थे, सबको वसाइल और इख्तियारात मिले। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कह रहे थे कि नून लीग को वोट न दें, इलेक्शन मुहिम में ऐसी ही बातें होती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर स्कीम 18वीं तरमीम के बाद ऐसी स्कीमें सूबों की जिम्मेदारी हैं। पीपल्स पार्टी का मुंतकली से मुत्तफ़िक ना होना हमें तजवीज़ देने से नहीं रोक सकता। लाहौर में सफाई है और कराची में गंदगी। गिलगित के अवाम ने फैसला करना है कि कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसा माहौल। खुर्रम दस्तगीर खान का हुंजा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आबिद शेर अली बोले अपने सूबे में पानी का इंतजाम ना करने वाले गिलगित बल्तिस्तान को क्या देंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। खुमर में जलसा, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत। GBA 2 से मुग़ल बरादरी के बड़े ग्रुप का IPP में शमूलियत का ऐलान। इज्तिमा से पहले जगलोट से गिलगित तक रैली, पार्टी परचम लहराते नारे लगाते शुरका का जोश काबिल दीद। 7 जून को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही जीतेगी, तरक्की को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुक़द्दर बना देंगे, तमाम वादे पूरे करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार फताउल्लाह खान का खिताब। जब तक जिंदगी है अपनी आवाम की खिदमत करूंगा, मरूंगा तो आवाम के साथ, जीऊंगा तो भी आवाम के साथ। मैं कभी नहीं भूलूंगा इंशाअल्लाह ताला, न सिर्फ वोट, मैं आप सबकी दुआओं का भी मोहताज। GBA 1 से, गिलगित GBA 2 से, गाछे से, जिला खरमा से, GBA 20 गेजर 2 से, नगर GBA जामिर से। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलने की सबसे बड़ी कवरेज दिखाएगा समा, देखेगा पूरा पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़, जोड़ तोड़ उरूज पर। सियासी जमातों की वोटर्स की हिमायत के लिए सरतोड़ कोशिशें, कौन कहाँ आगे, किसका पलड़ा भारी। समा की तमाम हलकों पर नज़र, इसकरदू से दयामिर तक रिपोर्टर्स का जाल, एक एक शहर का हाल, सबसे बड़ी कवरेज जारी। ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाएंगे, पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब कुछ बताएंगे, क्योंकि यह है समा, इलेक्शन का समा। माली साल 2026-27 के लिए वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, वज़ीर आज़म खुद बिलावल भुट्टो से मुशावरत करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी करने का फैसला। हुकूमत आमदन, अखराजात और तरक्याती मनसूबों की तफसीलात सामने रखेगी। रवा साल की मौशी कारकर्दगी, टैक्सेस के आदाद शुमार, सब्सिडीज़ और अवामी रिलीफ से मुताल्लिक़ इक़दामात भी मुतवक्के। हुकूमत के माली नज़्म व ज़ब्त और तरक्याती तरजीहात का रोड मैप भी बताया जाएगा। नया बजट अरकान पार्लियामेंट के लिए ख़जाने के मुंह खुल गए। 157 अरब रुपए देने की तजवीज़। मुल्क के 20 गरीब तरीन अजला को तरक्की देने के लिए सिर्फ 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। मुजवज़ा मनसूबे के लिए 40 अरब रुपए का तखमीना था। पसमानदगी ख़त्म करने की दावेदार हुकूमत ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और रोज़गार समेत दीना मसाइल नज़रअंदाज कर दिए। बलूचिस्तान से खुशदार, कोलू, डेरा बुगटी,
چاغی، سندھ سے تھرپارکر، بدین، عمرکوٹ شامل۔ شمالی وزیرستان، بٹگرام، شانگلہ، ڈی جی خان اور راجن پور بھی فہرست کا حصہ۔ ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے 70 ارب اور اتحادی ارکان کے لیے 87 ارب روپے رکھنے کی سفارش۔ جنگ لڑنی ہے تو اجازت لو، امریکی کانگریس نے ٹرمپ کے ہاتھ باندھ دیے۔ جنگ سے متعلق صدارتی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور۔ ایران کے خلاف کوئی بھی کارروائی ایوان نمائندگان کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی۔ قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ پڑے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ امریکی صدر کا سخت رد عمل، قرارداد کی منظوری غیر ذمہ دارانہ اور حب الوطنی کے منافی قرار دے دی۔ کہا ڈیموکریٹس میری ناکامی کے لیے ملک کو بھی ناکام ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ سی این این نے کانگریس کا اقدام ٹرمپ کے لیے بڑا دھچکا قرار دے دیا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد جنگ سے دوری، ایران کے خلاف لڑائی کا ارادہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیروں کو بتا دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ لکھا، امریکی صدر نے معاونین سے گفتگو میں کہا جب تک تہران امریکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بناتا کارروائی نہیں ہوگی۔ اخبار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی ہچکچاہٹ سے لگتا ہے کہ وہ بڑے تنازع سے بچنا اور محدود نوعیت کے آپریشنز پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں۔ کشیدگی کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ دشمن میدان جنگ میں شکست کھا چکا، ناکامی کے بعد ہائبرڈ وار پر توجہ دے رہا ہے۔ ایران میں اندرونی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا تحریری پیغام لکھا، عوام میں مایوسی پیدا کرنے کا ہر عمل دشمن کی مدد کے مترادف۔ ہم CIA کی سازشوں کو ناکام بنانے میں کامیاب رہے۔ اسرائیل کے حوالے سے ایرانی موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل نے UAE کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کی، ایرانی وزیر خارجہ کا دعویٰ، کہا ہمارے پاس دستاویزی ثبوت ہیں۔ بعض فوجی کارروائیوں میں متحدہ عرب امارات نے خود بھی حصہ لیا۔ UAE دیگر خلیجی ممالک کی طرح پالیسی اپناتا تو ہمارے تعلقات کہیں بہتر ہوتے۔ مہاجرین کی نمائندگی تاریخی اور آئینی حقیقت، تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی قربانی الازوال ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ آئینی اصلاحات عوام کے منتخب نمائندوں کا اختیار اور مینڈیٹ قرار، معاملہ قانون ساز اسمبلی پر چھوڑ دیا جائے۔ 12 نشستوں سے متعلق 5 وزراء کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کا متن۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں نشستوں سے متعلق حکومتی ریفرنس پر سماعت آج ہوگی۔ انمول عرف پنکی سے رابطوں پر 2 پولیس اہلکار برطرف، ملازمت سے برخاست کیے جانے والوں میں کانسٹیبل اور ASI شامل۔ چند روز قبل اہلکار علی قریشی اور کفیل کو حراست میں بھی لیا گیا تھا۔ پنکی پکڑی گئی، سہولت کار بھی گرفتار، پھر بھی کراچی میں کوکین کون فروخت کر رہا ہے، نیٹ ورک کون چلا رہا ہے؟ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سندھ کے اجلاس میں اپوزیشن کا سوال، مبینہ اہم شخصیات کے نام منظر عام پر لانے کا مطالبہ، معاملے کی تفتیش جاری، اس مرحلے میں کسی کا نام لینا قبل از وقت ہوگا، ضیاء الانجار کا جواب۔